محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ محبت الہی، آج بھی اس سلسلے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں ایک موضوع ہوتا ہے، آج بھی ہم ایک موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مولانا عدنان چشتی اتاری صاحب بھی جلوہ فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے، اور ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں ایک حصہ کلام کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سید سلیم بھائی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ کلام پیش کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ ابتداءً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے جس کو تمام مخلوقات کی قوت سماعت عطا ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور وہ میرے روضہ انور پر میری وفات سے لے کر قیامت تک رہے گا۔ جو بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑے گا، وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر اس طرح ان الفاظ سے درود بھیجا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو اور حضور پر درود بھیجو تو ایسے رہو کہ گویا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں اور تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ ادب اور جلال اور تعظیم اور ہیبت اور حیا سے رہو اور جانو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی صفات سے متصف ہیں، اور اللہ پاک کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم اپنے سلسلے میں موضوع لے کر آئے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ابتدا میں کچھ ابتدائی باتیں، تمہیدی جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے نفس کے ساتھ، ہماری جان کے ساتھ، اور ہم دیگر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے کام کاج ہو رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں اور بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضور آپ کا مزاج کیسا ہے، طبیعت کیسے ہے؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا، کسی کی طبیعت پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہا اس کا مزاج کیا پوچھنا، جس کی مرضی سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ اس نے کہا حضور سارے کام آپ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، بس جو میرے مولا کی مرضی ہے وہی میری بھی مرضی ہے، اس لیے ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے میں ہر حال میں خوش رہتا ہوں۔ تو آج ہم اپنے اس سلسلے میں انشاءاللہ محبت الہی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، یعنی یہ بہت بڑا منصب ہے، دیکھا جائے تو بہت بڑی ویلیو والا کام ہے، جس کو یہ اللہ نصیب کر دے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا،
اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں، اور اس کی شریعت کی روح سے کیا تعلیمات ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے اس سلسلے میں کیا مدنی پھول ہیں، یہ ہم عدنان بھائی سے بھی سنتے ہیں۔ اور عدنان بھائی، یہ رب کی رضا پر راضی رہنا، جی کیا اس کا محبت الہی سے یعنی ایک تقاضا ہے؟ تو اس تقاضے کے متعلق کچھ مدنی پھول دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو محبت ہے، اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، جو یعنی یہ وہ درجہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رضا، اپنی پسند کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند پر قربان کر دیتا ہے کہ جس حال میں میرا مالک، میرا خالق میرے رہنے پر راضی ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ اور یہ کمال ایک اعلیٰ درجے کے جو اولیاء اور بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اولیاء میں سے بھی سب جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جو اس مقام پر فائز ہوں، لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی میں، غمی میں، زندگی کے اندر یعنی جو مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، اس کے اندر کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی فائدہ ہے، کبھی نقصان ہے، یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اس مقام مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت کے پہنچنے پر صبر کرتا ہے اور آسودگی کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اس کی زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں آتا۔ اللہ یعنی جیسے عام طور پر آدمی جو ہے وہ مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت گھبرا جاتا ہے، تو جو اس مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء، نیک بندے، وہ جیسے آرام، سکون، اطمینان اور چین کے اندر جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، اطمینان والی، سکون والی، اللہ کے ذکر والی، شکر والی، بیماری، پریشانی اور تنگ دستی میں بھی ان کی وہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ یعنی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ میں کس حال میں، مجھ پر کون سی کیفیت طاری ہے، بیماری ہے تب بھی شکر ہے، اور اگر جو ہے وہ صحت مل جاتی ہے تو اس میں بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ مستجاب الدعوات صحابی، سبحان اللہ، جس کے بارے میں دعا کرتے تھے اللہ پاک قبول فرما لیا کرتا تھا۔ آپ آخر عمر میں نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی، تو لوگوں کا اعتقاد آپ کے متعلق ایسا تھا، جب آپ ایک بار مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو لوگ آپ کے پاس آتے اور کہتے حضور ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ دعا کرتے جا رہے تھے، سب کے لیے جو آتا اس کے لیے دعا کرتے، اور لوگ اس لیے آ رہے تھے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اس وقت 9 عمر تھا، تو میں ان کے پاس آیا، تو اب ایک عجیب منظر تھا کہ لوگ آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں جی، اور خود جو دعا کرنے والے ہیں وہ نابینا ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا، مجھے پہچان گئے، تو میں نے عرض کی کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ اپنی آنکھوں کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے آپ؟ اللہ تو آپ دعا کریں، اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ بینائی عطا فرما دے، پھر سے آنکھیں روشن ہو جائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے، میرے نزدیک میری آنکھوں سے بڑھ کر رب کی رضا ہے، میرا مالک جس حال میں مجھے رکھے میں اس پر راضی ہوں۔ اگر وہ چاہتے دعا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیماری، اپنے عذر کو، یعنی وہ ایک تنگ دلی، اپنے دل کے اندر اس طرح کی کوئی بات پیدا کرنا، اس کا سبب نہ بنایا، بلکہ فرمایا میرا رب اس حال میں راضی ہے، سو میں اس پر راضی ہوں، میں اس سے دعا بھی کہا نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، بالکل تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ بالکل، یہ یعنی وہ لذت ہے دراصل جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت بندے کے دل میں جب آتی ہے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جس حال میں ہوں، اور مسلمان کا عقیدہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمیں جو دنیا کے اندر جو معاملات درپیش ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہیں،
تو اب اس کے اندر اس بندے کی توجہ دراصل بیماری اور پریشانی کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا خالق و مالک کون ہے۔ جب اس کا خالق و مالک وہی ہے جو میرا خالق و مالک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی اسی طرح سینے سے لگاتے ہیں جیسے اطمینان اور چین کی کیفیت میں ہم جو ہے وہ ملنے والی آسائشوں سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ والوں کا یہ مبارک انداز ہوتا ہے۔ اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں، بالخصوص ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کے اندر تو راضی برضائے الہی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا جو ان کی زندگی میں واقعات ہیں نا، وہ معمور ہے آپ کی زندگی۔ بے شمار ایسے واقعات سے آپ دیکھیے کہ آپ کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آپ بے خطر جو ہے وہ اس کے اندر کود پڑتے ہیں، میرا رب اسی حال میں مجھ سے راضی ہے، سو اسی کے اندر۔ بلکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ میرا خالق میرا مالک میرے حال سے باخبر ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ تو آپ نے یعنی یہ وہ مقام ہے، اس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے بندے پر کہ وہ مصائب و آلام کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہا ہوتا، حالانکہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ لئن سألنی لأعطینہ، اگر یہ سوال کر دیں تو اللہ پاک عطا فرمائے۔ جب ان کے کہنے سے دوسروں کو عطا کر رہا ہے تو انہیں بھی یقیناً عطا فرمائے گا، لیکن یہ اس حال میں راضی ہوتے ہیں کہ میرا رب میرا خالق میرا مالک میری اس کیفیت پر وہ خوش ہے، وہ یہ چاہتا ہے، یہ اس کی عطا کردہ ہے، سو میں اس وقت تک اس پر قائم دائم ہوں جب تک وہ خود اس کو تبدیل نہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہا کہ بزرگان دین سے یہ منقول یہ جملہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، بالکل کہ جیسے دنیا کے لوگ دنیا کی فانی محبتوں میں فانی نعمتوں کے ملنے پر جس طرح خوش ہوتے ہیں، تو اللہ والے جو ہے نا وہ بلاؤں کو تکلیفوں کو آزمائشوں کو جو انہیں آتی ہے تو اس سے وہ فرحت محسوس کرتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے مدنی چینل کے ناظرین سے ہم یہ بھی بتائیں کہ دنیا میں ہر ایک کی ایک کیفیات نہیں رہتی، بعض جو ہے نا وہ بڑے مالدار ہوتے ہیں اور وہ ایسے مالدار ہوتے ہیں کہ ان کے 2-2 4-4 کوٹھیاں اور بنگلے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو جنہیں سر ڈھانپنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے، بعض ایسے ہیں کہ جو مطلب ان کے پاس کھانے کی نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے، اور بعض یہ ہیں کہ وہ ایک وقت کھانا کھاتے ہیں دوسرے وقت بھوکے رہتے ہیں، بعض وہ کرم کے ذہین ہوتے ہیں، اور بعض ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں بھی دیکھا اور مدرسوں کے زمانے میں بھی دیکھا کہ بعض ان کو جتنا پڑھا دیا جائے وہ غبی کے غبی رہتے ہیں، کنزین ہوتے ہیں۔ تو یہ رب کی تقسیم ہے اور اس تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ بھائی اگر بندہ غور کرے نا تو اصل تو یہی ہے کہ جو رب کی تقسیم پر اس کی عطا پر راضی ہوا، اس کا آپ دیکھیں دین میں شریعت میں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم اس کی کتنی پذیرائی ہے۔ اچھا ہے یہی کہ جو راضی ہو گیا اس کی تقسیم پر وہ مرتبہ پا گیا، اس نے اجر و ثواب کما لیا، اور جس نے اس پر معاذ اللہ اعتراض کیا یا وہ خوش نہ ہوا، ہوگا کچھ بھی نہیں اسے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر بیماری پر نہ خوش ہے تو اللہ پاک بدل دے گا اس کو، ایسا نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہے۔ لیکن اگر اپنی رضا کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے تابع کر لے گا، اس کے مطابق کر لے گا، تو اجر بھی ہے ثواب بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ایک تقسیم کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے، جسے اللہ پاک نے جو عطا فرمایا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی جانب سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا، یعنی جو اس نے کیا۔ تو جس کا یہ مزاج ہے نا، تو پھر اس کے لیے جزا بھی اور ہے، اس کے لیے اجر بھی ہے، اس کے لیے ثواب بھی ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ بندہ راضی برضائے الہی رہے، کہ جو میرے رب کی رضا ہے میں اسی پر خوش ہوں، اور اس کے برعکس بھی اگر وہ کچھ کرنا جائے گا نا تو کر کچھ بھی نہیں سکتا سوائے یہ کہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو فائدہ اس بات کے اندر ہے کہ آدمی اس سڑک پر، اس رستے پر، اس راہ پر گامزن ہو، کوشش کرے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سانچے میں ڈھالنے کی۔ انشاءاللہ الرحمن ایک وقت آئے گا کہ بندہ اللہ کے نیک بندوں والے مقام و مرتبے پر فائدہ۔ آپ کی گفتگو سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کچھ تکلیف درپیش ہوئی، تو کسی سے آپ نے تذکرہ کیا، تو وہ عقل مند تھا، اس نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جیسے تکالیف ہمیں بھی آتی ہیں
پریشانی آ جاتی ہے، بے روزگاری آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، طرح طرح کی تکالیف میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ حضور کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ اس عقل مند نے کہا کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جو عقل مند پہلے دن کرتا ہے اور بے وقوف تیسرے دن کرتا ہے. کہا حضور کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے اور اس کا تدارک کرنا چاہیے. یعنی عقل مند پہلے دن کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اس کا تدارک کرتا ہے، اور بے وقوف جو ہے وہ تو پھر تیسرے دن اس کو کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو ایسا نہیں ہے نا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اگر مجھے تکلیف آئی تو میں واویلا کروں گا، شکوہ کروں گا، شکایت کروں گا تو وہ تکلیف دور ہو جانی ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے کاموں کو اس انداز سے لے کر چلے کہ جو بھی ہو رہا ہے، جیسے بیل الدانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہر کام میرے مزاج کے مطابق ہو رہا ہے، میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو میں نے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کر دی ہے. تو جب فنا کر دیا تو اب میری تو کوئی مرضی نہ رہی نا، میں تو رب کی ساری باتوں پر، رب کی ساری جو تقسیم ہے تو ان سب چیزوں پر میں اپنے آپ کو لے کر چل رہا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ بھی کتابوں میں ذکر کیا گیا. ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا، وہ ہر بات میں کہتا تھا رب کا ہر کام بہتر ہوتا ہے، رب کا ہر کام بہتر ہوتا ہے. ایک بار یہ ہوا کہ بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا، اسے چوٹ لگ گئی اور اس کی انگلی کٹ گئی. تو بادشاہ نے اس سے تذکرہ کیا، اس نے کہا رب کا ہر کام بہتر ہوتا ہے. بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری انگلی پر چوٹ لگی ہوئی ہے، زخم آیا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ رب کا ہر کام بہتر ہوتا ہے. اس نے اس وزیر کو جیل میں ڈال دیا. اس نے کہا رب کا ہر کام بہتر ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا اور راستہ بھٹک گیا. راستہ بھٹک کر ایسے قبیلے میں پہنچ گیا کہ جہاں انہوں نے اس کو اپنے سردار کے پاس لے کر گئے، اور وہاں یہ سلسلہ تھا کہ وہ جو نیا آدمی ملتا تو اسے وہ کاٹ دیتے تھے. تو جب وہ سردار کے پاس لے گیا تو اس بادشاہ کو دیکھا کہ اس کی ہاتھ میں انگلی کٹی ہوئی ہے. تو اب وہ چونکہ نقص آ گیا تو انہوں نے کہا ہم ناقص چیز کو جو ہے نا وہ کاٹتے نہیں ہیں. بہرحال بادشاہ کو رہا کر دیا، بادشاہ کو چھوڑ دیا. بادشاہ گھومتے گھامتے اپنے جگہ پر پہنچ گیا، اپنی ریاست میں پہنچ گیا، اور وہاں کر اس نے وزیر کو کیس سے نکلوا لیا اور کہا کہ آج مجھے پتا چلا کہ میری انگلی میں جو زخم آیا تھا وہ میرے لیے تو فائدہ مند تھا، سود مند تھا، اور تم جو کہتے تھے کہ رب کا ہر کام بہتر ہوتا ہے تو واقعی اس کا ہر کام بہتر ہوتا ہے. میرے ہاتھ میں زخم نہ آتا تو پھر مجھے تو جو نا وہ سرداروں نے ختم کرنا تھا. لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں جیل میں جس وقت ڈالا تو تم نے اس وقت بھی کہا کہ رب کا ہر کام بہتر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو ہر وقت آپ کے ساتھ چمٹا رہتا ہوں. جب آپ راستہ بھولے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ بھول ہو جاتی میری بھی، اور میں جب راستہ بھول کر آپ کے ساتھ وہاں جاتا تو سردار نے آپ کو تو انگلی کٹے ہونے کی وجہ سے چھوڑ دینا تھا، لیکن مجھے تو اس نے جو ہے نا وہ ختم کر دینا تھا. تو اس کے ہر کام میں بہتر ہوتا ہے، اس کا ہر کام بہتر ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ ہم چونکہ رب کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی رضا پر راضی رہیں. اور اس کے فوائد بھی بہت سارے ہیں. بالکل اس کے جو فوائد ہیں وہ تو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام میں ہم کئی آیات جو ہے نا اس حوالے سے سنتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ پوری آیات جو ہم متعدد بار سن چکے ہیں، تو یہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں. تو اس کے کچھ فوائد پر بھی روشنی ڈالیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شکوہ شکایت، اور پھر جو پھر شکوہ شکایت مزید بندے کو جو ہے وہ آگے بہت ساری چیزوں کے اندر، اگر یہ شکوہ شکایت مخلوق سے ہے تو یہ یوں برا ہے کہ بعض اوقات آدمی جو ہے وہ اپنے محسنین کے احسانات کو بھی بھلا دیتا ہے. اور اگر یہ شکوہ شکایت اللہ تبارک تعالیٰ سے ہو معاذ اللہ، تو پھر یہ ایسی ایک یوں کہہ لیں گناہ اور ایسی نحوست ہے کہ جو بندے کے اسلام سے باہر نکلنے کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو راضی برضائے الہی رہنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، یہ وہ کام ہے. ایک تو آدمی جو ہے وہ شکر گزار رہتا ہے، صبر کا ذہن بنا رہتا ہے بندے کا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے سو میں اسی حال کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں. اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا جو مبارک انداز ہے وہ بھی ہمیں جو ہے اس بات کا درس دیتا ہے، ہمیں بلاتا ہے اس طرف کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. جب آدمی اس راضی برضائے الہی جو ہے اللہ کی رضا کو جب اہمیت نہیں دے گا معاذ اللہ، تو پھر جو اسلام کے تقاضے ہیں ان کو بھی بعض اوقات پس پش ڈال دے گا.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا اس طرح کا مزاج نہیں ہوتا تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ نعمتیں جن پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا وہ ان کو بھی یکسر پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ دیکھیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بیماری، تنگ دستی، تنگی، عذر، اس طرح کے معاملات ہمیشہ نہیں رہتے بندے کے ساتھ، بلکہ آدمی ایک سٹیج تک زندگی گزارتا ہے۔ ظاہر سی بات بیماری علت سے ہے، اور یہ یوں کہہ لیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی آدمی کی 30-40 سال عمر ہے تو ایسا نہیں کہ وہ 30 سال سے بیمار ہی ہے، بلکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نعمتوں کے دن، اور یہ رب کا فضل ہے، یہ زیادہ ہوتے ہیں درمیان میں۔ بعض اوقات جب بندہ بھٹک رہا ہوتا ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے گویا وہ آزمائشیں بھیج کر اسے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، اسے متنبہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اے بندہ خدا، تیرا یہ کام نہیں ہے، تجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں، تو اس پر صبر کرتا، شکر کرتا، تیرا انداز یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب آدمی اس طرح کا مزاج بنا لیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر، دین پر، پھر اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک بندے پر اللہ کا فضل دیکھتا ہے تو چاہیے تو یہ کہ اس پر یہ شکر کرتا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ جب اعتراض شروع کیا تو پھر معاذ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین، رب کی تقسیم پر اعتراض کر بیٹھا۔ اور ہوا کیا؟ چاہیے یہ تھا کہ ایک چیز جس کی یہ ضرورت اپنے لیے محسوس کر رہا تھا، یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا، سوال کرتا، وہ عطا فرما دیتا۔ جس نے اس کے بھائی کو عطا فرمایا، اس کے دوست کو عطا فرمایا، دیگر کسی دوسرے لوگوں کو عطا فرمایا۔ لیکن جب یہ مزاج نہیں رہا راضی برضائے الہی پر قائم اور دائم رہنے والا، تو اب یہ حسد کے اندر بھی مبتلا ہوگا، اور پھر بعض اوقات جب مال کی زیادتی ہوگی، کثرت ہوگی، تو یہ تکبر کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دین سے اور بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والی ہیں۔ اور اس کے برعکس جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم پر، اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، پھر اس کے لیے جو اجر اور ثواب ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی ایک جماعت نبی پاک علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری کیفیت کیسی ہے، تم کیا ہو، کس طرح تمہارے جو ہے وہ شب و روز ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم مومن ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، تکالیف پر صبر کرتے ہیں، اور آسودگی میں جب ہم پر آسانی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، کسی چیز کی بڑھوتری اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے، تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اور ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں، جو اس نے ہمیں عطا فرمایا اس پر ہم راضی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہ رب کعبہ کی قسم تم واقعی مومن ہو، ان کے ایمان کی گواہی دی۔ اور یہ جو عمل ہے، یہ بظاہر کہنے میں بڑا چھوٹا سا لگتا ہے، اس میں مشقت بہت ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، تو اس کو کہا گیا کہ فلاں بکریاں چرانے والی عورت جو ہے نا، وہ جنت میں تمہارے پڑوس میں ہوگی۔ یہ بڑا عبادت گزار تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ ایک بکریاں چرانے والی اس زمانے میں، مطلب وہ اس کا کام یہ تھا، عورت بکریاں چرایا کرتی تھی، تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اور یہ چونکہ بنی اسرائیل کا واقعہ، تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری شریعت کے اعتبار سے یہاں جو ہے وہ ہمیں کچھ عجیب سی لگیں گی، لیکن چونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، تو بعض چیزیں یہ اس زمانے کے اعتبار سے ہیں۔ تو یہ شخص اس کے پاس پہنچا کہ میں اس کے اعمال کے بارے میں تفتیش کروں، معلومات کروں کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، میرا اتنا مقام و مرتبہ ہے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا کام کرنے والی ایک خاتون تمہاری پڑوسی ہوگی جنت میں۔ تو یہ اس کے پاس آیا، دیکھا رات کو یہ عبادت کیا کرتا تھا، وہ آرام کیا کرتی تھی، سوتی تھی۔ یہ دن میں روزہ رکھتا تھا، وہ روزہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ تو اس نے جب 1-2 دن دیکھا، اور وہ بڑا حیران ہوا کہ مجھے تو کوئی ایسی عبادت نظر نہیں آ رہی کہ جس کے صلے میں اس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ، میرا قرب جو ہے، میرا پڑوس اس کو دیا گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے پوچھا اس سے، بھئی تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا میں بس یہی جو میرا زندگی کا گزر بسر ہے معاملہ، اسی طرح کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، غور کرو، تمہیں کوئی ایسا عمل تمہارا، اس نے کہا کوئی خاص تو نہیں ہے۔ جب ذہن پر زور دیا، اس کے اصرار پر، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھتا ہے میں اس حال میں خوش رہتا ہوں۔ میں بیمار ہوتی ہوں تو میں تندرستی کے لیے دعا نہیں کرتی، اور جب مجھ پر آسانی ہوتی ہے
تو میں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ وہ کہنے، اور اس نے پھر ساتھ یہ کہا، اس نے کہا یہ معمولی سا عمل ہے میرا بس. اللہ تو وہ جو عابد تھا نا بنی اسرائیل کا، وہ کہنے لگا یہ معمولی سا عمل نہیں ہے، اللہ یہی وہ عمل ہے جس پر بڑے بڑے لوگ جس پر پہنچنے کی تگ و دو کرتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے. اللہ دراصل یہی وجہ ہے، اور واقعی یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر، اس کی تقسیم پر، اس نے جس حال میں بندے کو رکھا ہے اسی حال میں راضی رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت محنت اور مشقت سے یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے بندے کو. بزرگوں نے اس پر جو ہے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. جی. اور چونکہ آج کل گرمیوں کے دن ہیں اور جو تھپیڑے آتے ہیں نا، جو اللہ تکلیفوں کے تھپیڑے آتے ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تکلیفیں مجھے ہی مل رہی ہیں. تو کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ آج کل گرمیوں کے دن ہے، مینگو کا سیزن ہے، تو کہا وہ گرم ہوا چلتی ہے نا تو آم پک جاتا ہے. اللہ، تو آم کو پکنے کے لیے جو نا گرم ہوا گرم چاہیے ہوا کی ہوتی ہے. ضرورت. تو یہ ہمیں جو آزمائشیں آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے گناہوں کی معافی ہیں، نیک لوگوں کے درجات کی بلندی ہے. تو بندہ اب ان چیزوں کو سمجھے کہ واقعی میرے رب کی جو تقسیم ہے، یا میرے رب کی طرف سے جو مجھ پر اگر آزمائشیں ہیں، تو یقیناً یہ میرے لیے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا عمل جو ہے اس پر آنے والی تکلیفیں بھی دو حال سے خالی نہیں ہیں. اس کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں، گناہوں کو مٹانے والی ہیں، درجات کی بلندی کرنے والی ہیں. وہ روایتوں میں ہے نا، اس طرح کے واقعات بھی ہیں، اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں کہ جن کی دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ آخرت میں تمنا کریں گے کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، کہ سب وہ یہاں مجھے ذخیرہ کر کے مل جاتی. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے میں بات کر رہے ہیں محبت الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا. ہمارے سلسلے میں کلام کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. آئیے ان کے پاس چلتے ہیں. مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی، جن کو مداح الحبیب کا لقب جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا، اور آپ خود اپنے ایک شعر میں اس کو ذکر بھی فرماتے ہیں. تو آج ان کا کلام انشاءاللہ مناجات پر بھی مشتمل ہے، اور یوں سمجھ لے حمدیہ کلام ہے. اللہ قبول فرمائیں. سلیم بھائی صلی اللہ تعالی علی محمد. درد اپنا اس قدر یا رب، درد اپنا اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب. میری آنکھوں کو دے وہ بینائی، میری آنکھوں کو دے وہ بینائی، میری آنکھوں کو دے وہ بینائی، میری آنکھوں کو دے وہ بینائی. تو ہی آئے مجھے نظر یا رب، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب. ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب. شجر نعت دل میں بویا ہے، شجر نعت دل میں بویا ہے. جلد اس میں لگا
समर या रब तेरे महबूब का मैं वासिफ हूँ दे ज़बान में मेरी असर या रब बतूफ़े रसूल हर दो सरा साथ मेरे रहे ज़फ़र या रब तेरी रहमत जो मेरे साथ रहे मौला तेरी रहमत जो मेरे साथ रहे मुझको किसका हो फिर खतर या रब मुझको किसका हो फिर खतर या रब ऐसा मुझको घुमा दे उल्फत में ना रहे अपनी कुछ खबर या रब देखने के लिए मुझे तरसे उम्र भर मेरी चश्मे तर या रब जान निकले तो इस तरह निकले जान निकले तो इस तरह निकले तेरे दर पर हो मेरा सर या रब तेरे दर पर हो मेरा सर या रब कब्र में और जागुनी के वक्त जब हो हालत मेरी दीगर या रब सख्तियों से मुझे बचा लेना रखना रहमत की तू नजर या रब ऐसी से मेरे दिल को अपनी तलाश ऐसी से मेरे दिल को अपनी तलाश मुझको मिल जाए तेरा घर या रब मुझको मिल जाए तेरा घर या रब आस्ताने का अपने रख मंगता ना फिरा मुझको दर बदर या रब मैंने फैलाया दामने मक़सूद मैंने फैलाया दामने मक़सूद भर दे रहमत के तू गोहर या
محبوب کا مجھے واصف رکھ تو رحمت سے عمر بھر یا رب، اڑ کے پہنچوں میں شہر طیبہ میں، اڑ کے پہنچوں میں شہر طیبہ میں، میرے لگ جائے ایسے پر یا رب، میرے لگ جائے ایسے پر یا رب، میرے لگ جائے ایسے پر یا رب، زیر ہر دم رہے تیرے دشمن، دین تیرا رہے زبر یا رب، قادری ہے جمیل اے غفار، قادری ہے جمیل اے غفار، سب گناہ اس کے عفو کر یا رب، سب گناہ اس کے عفو کر یا رب، یا رب، سب گناہ اس کے عفو کر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب۔ سبحان اللہ، آمین۔ اللہ کریم یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ یہ تو کلام اتنا طویل ہے، بڑا کلام ہے، انہوں نے تو کچھ مختصر کر کے پڑھا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں محبت الہی، اس میں ہمارا آج کا جو موضوع ہے رب کی رضا پر راضی رہنا۔ عدنان بھائی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تکلیفیں آتی ہیں نا، تو وہ تکلیفیں بعض اوقات ہمیں عافیت کی قدر کروا دیتی ہیں، یعنی آفتیں جو ہے نا وہ عافیت کی قدر کرواتی ہیں۔ بالکل ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سمندر میں بحری جہاز وہ رما دما تھا، سفر پر جا رہا تھا، تو کچھ شرکا اس میں جو بیٹھے تھے، اس میں ایک تھا وہ پہلی بار سفر پر آیا تھا، تو وہ بڑا اچھل کود کر رہا تھا، وہ جہاز ہچکولے لے رہا تھا، تو وہ تکلیف میں تھا، وہ پریشان ہو رہا تھا، اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان تھے کہ بھائی جہاز کا سفر ہے تو اس میں تو ہچکولے آتے ہیں، مطلب سمندر کی لے رہے ہیں، تو اس طرح اب کسی اہل نظر نے جو ہے نا جب دیکھا نا تو کہا میں اس کا علاج کروں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں، کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کو اٹھایا اور دو ایک کی مدد سے اسے پانی میں ڈال دی۔ اب وہ جو پانی میں گیا تو اس نے وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، تھوڑی دیر اس کو پانی میں رہنے دیا، وہ سمندر کی لہروں میں تھا، اور پھر اس کو اٹھا کر دوبارہ کشتی میں لے لیا، جہاز پر لے لیا۔ اب جب دوبارہ جہاز پر لیا تو وہ ایک جگہ پر جا کر دبک کر بیٹھ گیا، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی یہ اتنا اچھل کود کر رہا تھا، اس کے لیے اتنی تکلیف کا یہ سلسلہ تھا، لیکن آپ نے اسے پانی میں ڈالا، پھر یہ آیا تو دبک کر بیٹھ گیا ہے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ تو کہا یہ آسانی میں تھا، عافیت میں تھا، یہ اس عافیت میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں عافیت میں ہوں، تو اس کو میں نے آفت کا مزہ چکھایا۔
تو اب جب آفت کا مزہ چکھایا تو پھر آ کر اس کو پتا چلا کہ ہاں میں عافیت میں تھا، میرے لیے تو سکون اسی میں تھا۔ تو بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم عافیتوں کے دن ہوتے ہیں، خیریت کے دن ہوتے ہیں، خوشی کے دن ہوتے ہیں، تو اس کی قدر یعنی ظاہر آفتوں کے بعد پتا چلتا ہے۔ ایک اندھے سے پوچھا جائے کہ آنکھ کی کیا قدر ہے، تو وہی بتائے گا کہ آنکھ کیا کتنی بڑی نعمت ہے، ہم تو دیکھنے والے ہیں۔ جو بول نہیں سکتا اس سے پوچھا جائے کہ اپنی معافی ضمیر جو آپ کے دل میں اس کو بیان کرنا ہے، اس کے لیے کیا زبان کی کیا اہمیت ہے، تو وہ بتائے گا، وہ اشاروں سے ہی بتا سکے گا کہ زبان کی کیا اہمیت ہے۔ تو آفتوں کے بعد عافیت کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آفتوں سے بچا کر رکھیے، عافیتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے ہمارے سلسلے کا، عدنان بھائی کچھ مزید مدنی پھول عطا فرما دیں۔ یعنی بھائی اگر بندہ اپنا ذہن بنانا چاہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے حوالے سے، تو جیسے عام طور پر آسائش میں تو بندہ راضی رہتا ہے کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، تو بڑا مطلب یوں کہہ لیں کہ ایک جسے توفیق عطا ہوتی ہے شکر بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر آدمی آزمائش کے وقت، مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت، تنگی کے وقت، ایسے وقت میں جو ہے نا وہ بعض اس طرح کی باتیں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو شکوہ شکایت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بہت سخت حکم بھی ہوتا ہے ان کا۔ حالانکہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرف لانا چاہیے، اپنا ذہن بنائے بندہ، تو بعض اوقات ہم مصائب و آلام پر یوں بھی صبر کر سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر۔ ایک تو وہی بات کہ ہم ایسے لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے انہیں کس طرح کی مصیبتیں پریشانی آئیں لیکن اس کے باوجود وہ راضی برضا الہی رہے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیجئے، بڑی دعاؤں سے، التجاؤں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ اولاد طلب کی، بیٹا عطا ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے اب راضی برضا الہی کیسے ہیں۔ جس مالک نے دیا تھا نا اسی نے فرمایا وہ جنگل بیابان میں وہاں جا کر چھوڑ آؤ، اور بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی کہ کھانے پینے کے لیے ہے، پانی کا چشمہ ہو اور اس طرح کی چیزیں ہو، تو آدمی ایک ظاہری طور پر مطمئن ہوتا ہے اسباب دیکھ کر۔ بالکل بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کوئی وہاں کوئی نہ فصل ہے نہ اور کوئی چیز ہے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے، اور پھر جنہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ بھی کیسے راضی برضا الہی، پورے کا پورا گھرانہ۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم فرمایا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیے پھر اسباب، فائدہ کیا ہوا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پانی کا انتظام فرمایا جو رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے، آج تک جو ہے دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے زمزم شریف سے۔ اور پھر وہ چیزیں، وہ پھل، وہ اناج، وہ غلہ، وہ چیزیں، وہ آسائشیں کہ جو دیگر لوگوں کو مہیا نہیں ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے وہاں۔ اسی طرح آپ دیکھیے پھر ایک وقت یہ تھا اور ایک وقت وہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ اب یہ جو بیٹا آپ کا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ آپ نے اس وقت میں بھی وہی راضی برضا الہی، خلیل اللہ، جو میرا رب مجھ سے جو چاہتا ہے، وہ جس حال میں راضی ہے میں اسی حال میں خوش ہوں، اسی حال میں راضی ہوں۔ اور پھر ہوا کہ آپ دیکھیے یہ ایک آزمائش کا وقت تھا، اور بعض اوقات واقعی بندہ جو ہے نا وہ اپنی زبان سے یہ کہہ کر کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، اپنے لیے بہت ساری عافیتوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ وہ ایک یعنی مخصوص وقت کے لیے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ اس وقت میں جو کامیاب ہوا، جس نے اپنے آپ کو سنبھالا، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس بندے کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اب جب آدمی کا ذہن یہ ہوگا کہ یہ بیماری جو آئی ہے، یہ تنگدستی جو آئی ہے، میرے ساتھ جو یہ پرابلم پیدا ہو گئی ہے، تو اگر اس کا ذہن اس طرف ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب مجھ سے بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے اور میں اس پر صبر کر کے اجر بھی کما سکتا ہوں، اور صبر کر کے میں اپنے گناہوں سے استغفار کا، معافی کا سامان بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ بندے کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز اور مصیبت، مصائب، آلام، یہ یا تو اس کے گناہوں کی بخشش کے سبب بن رہے ہوتے ہیں، ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، یا بلندی درجات کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جب بندہ اس انداز میں، آپ دیکھیے کہ جو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو لوگ جب آخرت کے اندر اجر اور ثواب دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مصائب و آلام پر، تو پھر وہ حسرت کریں گے
کہ کاش ہمیں دنیا میں مصیبتیں آتی، آلام آتے، ہمیں جو ہے وہ کینچیوں سے ہمارے بدن کاٹ دیے جاتے اور ہم اس پر صبر کرتے اور اجر و ثواب کماتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہے کٹھن راہ، مشکل رستہ ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اس رستے پر چل کر ہمارے اسلاف نے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام علیہ مردوان نے، حضرت ابو کلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، خود نابینا ہو گئے، کھانے پینے کا مطلب جو تھا وہ ساز و سامان نہیں ہے، جنگل بیابان کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرے مالک۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جو شخص تھا جس کے بارے میں آپ نے تمنا کی کہ سب سے بڑا عبادت گزار مجھے ملوایا جائے، پھر جب ملوایا گیا تو وہ شخص تھا کہ جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے اور آنکھیں بھی جو ہے وہ لے لی گئی، لیکن ہر ایک پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ میرے مالک تو جس حال میں مجھے رکھے، جب تک تو نے نعمت عطا فرمائی میں ان سے فیضیاب ہوتا رہا، ان سے نفع اٹھاتا رہا، اور جب تو نے چاہا واپس لے لی، مولا تیری چیز تھی۔ للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، جو اس نے دیا جو اس نے لیا۔ اچھا، ہم یہ رب کی رضا پر راضی رہنے پر چونکہ تکلیفوں پر غم کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، اس لیے اس پر گفتگو کرتے ہیں، ورنہ اصل دیکھا جائے تو عطاؤں کی فہرست بڑی لمبی ہے، عطاؤں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ جو آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ 40 سال کا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ 32 سال تک 40 سال تک جو ہے وہ بیماری رہے، تکلیفوں میں ہی رہے، تو عطاؤں کی فہرست بڑی لمبی ہے، اور چونکہ آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ باتیں تو بہت ہیں، واقعات تو بہت ہیں، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی محبت اپنے دل میں اجاگر کریں، اس کو بڑھائیں، اس کے لیے جو جو اس کے تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کریم اپنی محبت میں ہمیں فنا کر دے اور ایسا ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار کر دے کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں، اس کی بندگی بھی کریں، اور شب بیداریاں بھی ہوں، اور رب کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب ہو۔ اللہ کریم ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔